دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں، آپ کی ہر وہ جائز خواہش پوری ہو جس کی آپ کو چاہت ہے، اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور صحتیاب رہیں۔ دوستو، ایسی ویران جگہیں جہاں دور دور تک آبادی نہ ہو اور راتوں کو وہ جگہیں ویران اور خوفناک اندھیروں میں ڈوبی رہتی ہوں، ایسی ہی جگہوں پر ہی جنات کے مسکن ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان غلطی سے ان جگہوں پر چلا جائے تو اکثر ایسے ہولناک اور روح لرزا دینے والے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک وحشت ناک اور دنیا کے چھپے خوفناک رازوں سے پردہ اٹھاتا ایک خوفناک واقعہ ہمیں زہیب نے حیدرآباد سے بھیجا ہے۔ زہیب، اتنا خوفناک واقعہ بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر زہیب کا یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا خوفناک واقعہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب بھائی، میرا نام زہیب ہے، میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں BCS کے ایگزامز دے کر فارغ تھا اور رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ہم 5 دوستوں نے مل کر جمبیر سے آگے موجود ایک پکنک پوائنٹ میں گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ کینجر جھیل کی بیک سائڈ ہے۔ نیشنل ہائی وے سے اتر کر کافی کچے راستوں سے گزر کر یہاں پہنچا جاتا ہے۔ یہ ایک کافی الگ تھلگ پکنک پوائنٹ ہے جس کا کافی کم لوگوں کو پتا ہے۔ ہمارا ایک دوست پہلے یہاں گھوم کر گیا تھا، اس نے ہی ہم سے یہاں کی بہت تعریف کی تھی، تو اب ہم 5 دوستوں نے مل کر یہاں گھومنے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم تقریباً دوپہر میں حیدرآباد سے نکلے تھے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم شام تک وہاں پہنچ جائیں، رات وہیں ہٹ میں گزارنی تھی۔ ہم سارے دوست بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کیونکہ اس رات کو کافی تیز بارش کا فورکاسٹ بھی تھا۔ ہم سبھی دوستوں کی بھرپور خواہش تھی کہ ہماری اس پکنک میں ہمیں بارش مل جائے تو مزہ ہی آ جائے، کیونکہ ہم 5 دوست ہی رین لور تھے۔ ابھی ہم نیشنل ہائی وے پر ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہم سب کا تو مزہ ہی دوبالا ہو گیا تھا۔ جب ہم نیشنل ہائی وے سے جمبیر جانے کی طرف مڑے تو بارش کافی تیز ہو گئی تھی۔ مزہ تو ہمیں بہت آ رہا تھا، لیکن اب اندھیرا ہو گیا تھا اور ہم جس راستے پر جا رہے تھے یہاں دور دور تک سناٹا اور ویرانہ تھا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے ہم گاڑی کافی سلو چلا رہے تھے۔ ایک دم سے ہماری گاڑی کے آگے ایک کالی بلی آئی۔ میرا دوست جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اس نے فوراً بریک لگایا۔ یہ بلی عام بلیوں کے سائز سے کافی بڑی تھی اور بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس بلی نے ہم پہ دھیان بھی نہیں دیا۔ ہماری گاڑی کے آگے سے وہ اس طرح گزر کے چلی گئی جیسے کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ اس بلی کے ہمارے آگے سے گزرتے ہی ہماری گاڑی کی لائٹ فلیکچویٹ ہونے لگی۔ ہمارا فون جس پر ہم نے GPS میپ لگایا ہوا تھا وہ موبائل ایک دم سے بند ہو گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ باقی کسی دوسرے موبائل پر بھی گوگل میپ آن نہیں ہو رہا تھا، یہاں پر سگنل بھی نہیں تھے۔ بالآخر
جو میپ پر ہم نے راستہ دیکھا ہوا تھا ہم نے اندازے سے اس ہی راستے پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اب ہمیں یہ راستہ اور یہ ماحول بہت پر اسرار لگ رہا تھا۔ مکمل رات ہو گئی تھی، بارش کی وجہ سے ہم کافی سلو چل رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی، ورنہ ہمارے اندازے کے مطابق ہم شام تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا تھا۔ لیکن اب رات ہو گئی تھی اور ابھی ہم راستے میں ہی تھے۔ چاروں طرف ویرانیت اور خوفناک اندھیرا تھا، کافی تیز بارش ہو رہی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں راستے کا پکا پتہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارا گوگل میپ تو بند ہو گیا تھا۔ ہم کافی دیر سے سفر کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار ہمیں سفر کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک تو ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا، کہیں ہم غلط تو نہیں آ گئے؟ میرے دوست نے کہا، یار میں نے راستہ تو دیکھا تھا، اپنے حساب سے تو میں صحیح آ رہا ہوں، لیکن مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، دیر تو واقعی میں بہت ہو گئی ہے، اور ابھی بھی دور دور تک بس اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری انجوائمنٹ خوف میں بدلنے لگی تھی، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور ہم شاید راستہ بھٹک چکے تھے۔ پھر ہمیں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا، یہاں 10-12 کچے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، دوستو یہاں رک کر پتہ معلوم کر لیتے۔ میری بات پر سب دوستوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جو دوست ڈرائیو کر رہا تھا اس نے ایک گھر کے آگے گاڑی روکی اور کہا کہ تم لوگ یہیں رکو، میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں کہ یہاں ان گھروں میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ ہمارا دوست اتر کر گیا، اس نے گیٹ بجایا، اس کے گیٹ بجاتے ہی گیٹ کھل گیا۔ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن ہمارا دوست کسی سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات کرنے کے بعد ہمارا دوست واپس آیا اور اس نے کہا، یہاں پر ایک بزرگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط راستے پر آ گئے ہو، کہہ رہے ہیں کہ جمبیر یہاں سے بہت دور ہے۔ اس نے ہم باقی سب دوستوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر کہا، بتاؤ اب کیا کریں، گوگل میپ بھی نہیں چل رہا ہے۔ میں نے کہا، یار ایک کام کرتے ہیں، رات یہیں گزار لیتے ہیں، پھر صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، صبح یہیں کسی سے راستہ پوچھ لیں گے یا کسی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باقی دوستوں نے بھی میری بات کی تائید کری اور پھر ہم سب اتر کر نیچے آئے اور اس گھر کی طرف آ گئے کہ ان سے پوچھے کہ اگر یہاں جگہ ہے تو ہمیں رات گزارنے دیں۔ اب ہم اس گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بستی میں لائٹ بالکل بھی نہیں تھی، ہر طرف خوفناک اندھیرا اور ایک عجیب سی ویرانیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں عجیب پر اسرار تھا اور ہمیں کچھ الگ سی فیلنگ آ رہی تھی۔ ہم نے اس گیٹ پر دستک دی، لیکن کوئی گیٹ نہیں کھول رہا تھا۔ پھر ہم نے تھوڑی زور سے دستک دی تو وہ گیٹ خود بخود کھل گیا، لیکن اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم نے کافی آوازیں لگائیں، سنیں کوئی ہے گھر میں، بابا جی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، نہ ہمیں کوئی نظر آ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی کافی تیز ہو رہی تھی۔ ہم سب نے چھتریاں پکڑی ہوئی تھیں، نہ جانے وہ بزرگ کہاں غائب ہو گئے تھے جن سے ابھی ابھی ہم نے راستہ پوچھا تھا۔ ہم نے کافی آوازیں دی لیکن وہ بزرگ نہیں آئے۔ پھر ہم نے ایک غلط حرکت کر دی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ہم بغیر کسی کی اجازت لیے اس گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ہمارا ایک دوست اس گھر میں داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے ہم سب اندر داخل ہو گئے۔
ابھی ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ ہمیں باہر سے بہت تیز اور کافی زیادہ بلیوں کی غصے میں غرانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں اتنی غضبناک تھیں کہ ان سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ آوازیں بڑھے جا رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ کافی زیادہ بلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً باہر نکل کر دیکھا تو باہر بہت ساری خونخوار کالی بلیاں جو بہت زیادہ خوفناک تھیں اور ان کے قد عام بلیوں سے کافی زیادہ بڑے تھے۔ وہ بلیاں تعداد میں بھی کافی زیادہ تھیں اور وہ سب ہمارے اس کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور بہت خوفناک طریقے سے غرا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں سے کہا، یار جلدی سے باہر آؤ، دیکھو یہ کیا خوفناک منظر ہے، آؤ جلدی سے۔ سارے دوست جلدی جلدی باہر آئے۔ جب باہر آ کر سب دوستوں نے یہ منظر دیکھا تو سب پر خوف کی وجہ سے سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے میں ایک دم سے آسمانی بجلی چمکی تو اس بجلی کی روشنی میں ہمیں ان بلیوں کے پیچھے کافی لمبے لمبے اور خوفناک ہیولے نظر آئے۔ بجلی کی روشنی میں ہمیں ان ہیولوں کا بس ایک جھلک نظر آئی تھی۔ آپ یقین جانیں وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ہم پانچوں کے دل دہل گئے تھے۔ پھر فوراً ہی ان بلیوں کی آواز کے ساتھ کچھ خوفناک عجیب جانور نما آوازیں آئیں۔ آوازیں بہت خوفناک تھی۔ ہم سب خوف کی وجہ سے لرز گئے اور گرتے پڑتے گاڑی کی طرف بھاگے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اتنے میں دوبارہ بجلی چمکی۔ بجلی کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کالے ہیولے ہماری گاڑی کے کافی قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سب نے خوفزدہ ہو کر چیخ کر کہا، جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ اس دفعہ جیسے ہی میرے دوست نے اگنیشن دیا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میرے دوست نے فل ایکسیلیٹر دے کر ایک دم سے گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگایا۔ گاڑی بہت تیزی سے تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ ایک بہت زیادہ خوفناک ترین کالا چہرہ جو تقریباً ہماری گاڑی کے ہی برابر تھا ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس خوفناک چہرے کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ وہ اتنا خوفناک ترین چہرہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ اس خوفناک چہرے کے ہماری گاڑی کے سامنے آتے ہی نہ جانے کس چیز سے ہماری گاڑی کافی زور سے ٹکرائی اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن نکل آیا تھا، اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے باقی چاروں دوست ابھی تک بے ہوش ہی پڑے تھے، یعنی ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا۔ میں نے سب کو گھبرا کر جلدی جلدی اٹھایا تو سارے دوست ہوش میں آ گئے۔ ہم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو دن نکل آیا تھا، بارش بھی رک چکی تھی۔ ہم لوگ نہ جانے کیسے بے ہوش ہو گئے تھے، ہمارے کوئی چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی تھی، گاڑی بھی صحیح سلامت تھی۔ ہماری گاڑی کے آگے کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس سے ہماری گاڑی ٹکرائی ہو، اور دور دور تک اس گاؤں کا نام و نشان ہی نہیں تھا جو رات کو ہمیں یہاں نظر آیا تھا۔ ہم حیران تھے کیونکہ ہماری گاڑی
اتنا دور تو نہیں گئی تھی، ہم بس گاؤں سے آگے ہی نکلے تھے، بس ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک دم سے ہماری گاڑی کے سامنے وہ خوفناک چہرہ آ گیا تھا۔ رات کے وہ تمام مناظر جب دوبارہ یاد آئے تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار جلدی سے گاڑی سٹارٹ کرو، یہاں سے تو آگے چلو فوراً۔ میرے دوست نے اگنیشن دیا تو گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بستی جو ہم نے رات کو دیکھی تھی کوئی عام بستی نہیں تھی، یہ ضرور جنات کی بستی تھی جو صبح ہوتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ ہم بس سیدھے سیدھے چلے جا رہے تھے، ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ خوف بیٹھ گیا تھا۔ پکنک وغیرہ تو سب ہم بھول گئے تھے، ہم بس اب گھر جانا چاہتے تھے۔ ہم کچے پکے راستوں پر چلتے رہے۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد ہمیں ایک کوئلے کی کان نظر آئی، وہاں پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہماری کچھ جان میں جان آئی۔ ہم نے ان سے پوچھا، ہمیں حیدرآباد جانا ہے، ہمیں رستہ بتا دیں ذرا۔ ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے تھوڑا دور جا کر آپ کو ریل کی ایک پٹری نظر آئے گی، وہاں سے آپ سیدھے ہاتھ پر مڑ جائیے گا، بس پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے جائیے گا، آپ حیدرآباد کے ہائی وے پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ریل کی پٹری کے ساتھ چلتے چلتے ہم آخر کار ہائی وے پر آ گئے۔ حیدرآباد پہنچ کر ہم سب سے پہلے عالم صاحب کے پاس گئے، کیونکہ ہم سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے عالم صاحب کو اپنے ساتھ رات کا گزرا سارا واقعہ بتایا۔ عالم صاحب نے کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں بتایا کہ تم جنات کی بستی میں چلے گئے تھے اور تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم بغیر اجازت کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اگر تم ان سے اجازت طلب کرتے تو ممکن تھا کہ وہ تمہیں رات گزارنے کی اجازت بھی دیتے تھے، کیونکہ تم بنا اجازت ان کے گھر میں داخل ہوئے، اس لیے انہوں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے اس طرح تمہیں ڈرایا۔ وہ چاہتے تو تمہیں کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ تمہیں صرف سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ہم سب پر دم کیا اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی ایسے ویرانوں میں رات میں سفر نہیں کرنا۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی خوفناک واقعات پسند ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمارے سارے نئے اور سچے واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے اور آپ کو کیسے واقعات سننا پسند ہیں، اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی ریلیٹیو یا جاننے والے کے ساتھ ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو اسے ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہاں، لیکن اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ وہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا یہ واقعہ اپنے اس چینل پر ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔